کہ حکم پر ایک کلام جو ہے میں حاضری پیش کرتا ہوں. بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہے. کوئی لب خاموش نہ رہے. ایک شعر کی تکرار ہے، اس میں آپ سب نے میرا ساتھ دینا ہے اور اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہے. وہ نبیوں میں رہے لقب پانے والے محمد ہمارے بڑے شان والے محمد ہمارے بڑی شان محمد ہمارے جو کہہ رہا ہے وہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہے محمد ہمارے بڑی شان والے. اسی جذبے کے ساتھ کہہ رہے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. ارے بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر بھولے ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے، ان کا سایہ نہ ملے گا. ہماری خوش نصیبی ہے کہ علامہ صاحب مفتی صاحب الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ الرحمن چند ہی لمحوں بعد انشاءاللہ مفتی صاحب کا انشاءاللہ بیان ہوگا. میرے وہ احباب کہ جو دور دراز کھڑے ہوئے ہیں، جو گھروں میں میری آواز کو سن رہے ہیں، ان کی خدمت میں ملتمس ہو تشریف لائیں. الحمدللہ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ چند ہی لمحوں بعد انشاءاللہ قرب پر بنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا کی کہیں سبحان اللہ. ذکر ہو رہا تھا میرے آقا کا، تو اسی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی حاضری مکمل کروں اور تمام احباب مل کر محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے. ہمارا نبی سب سے بلا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بلا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا تولا ہمارا نبی. کون دیکھتا ہے دینے کو اونچا ہے یہ جانے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء سے رسول رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو اونچا ہے، کون دیتا ہے دینے کو اونچا ہے، کون دیتا ہے دینے کو اونچا ہے یہ چلے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو اونچا ہے دینے والا ہے سچا، بولو ہمارا نبی محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. ان کا انوار کا عالم کیا ہوگا، 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 انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے گا دیکھ، ہر کوئی فدا ہے گا دیکھ. دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر سے دیکھ ادھر کے سبحان ادھر جگمگ جگمگ تاروں میں جگمگ جگمگ تاروں میں. آفتاب کا عالم کیا ہوگا، سرکار
اشارے سے اپنے کایا کی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ تو سوچو سرکار کا حال کیا ہوگا، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جگہ چیز ہی کا لہو قلم تیرے ہیں، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، جو آقا کو مانے جو آقا کو مانے وہ رحمان والے، جو داتا خواجہ کو نہ مانے وہ شیطان والے، لگاتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں نعرہ یہ سنی ایمان والے، ہاتھوں اٹھا کے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، میری 5 مصرے پڑھنے اور میری حاضری پر ہمارے کوئی لفظ خاموش کر رہے مل کر، میرا دل بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، براستہ نہیں دیکھ کے اپنے رحمت، براستہ نہیں دیکھ کے اپنے رحمت، بدوں پر بھی برسانے والے، بدوں پر بھی برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، سبحان اللہ انشاءاللہ، ہم رہیں یا نہ رہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، اچھا کر بولو گھبرانا چھوڑو، شرمانا چھوڑو، مرحبا حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے آگ ہو جائیں جانے والے، بڑے آگ ہو جائیں جانے والے، دشمن ہے دم میں نانا، رضا
माशाल्लाह ये थी वक्कास काजरी कि जो अपने मखसूस अंदाज में बारगाह रसूलुल्लाह इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत के फूल पेश कर रहे थे। अब इंशाअल्लाह अगले सनाखा सैयद कासिम शाह बुखारी बारगाह रसूलुल्लाह इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत के फूल पेश करेंगे इंशाअल्लाह। चंद ही लम्हों बाद अल्लामा साहब का बयान भी इंशाअल्लाह शुरू होगा। तमाम भाई मोहब्बत के साथ मिलकर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وافوض امري الى الله والله بصير بالعباد صلى الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارکباد مستر فیضان مرشد بغداد میلاد کمیٹی انشاءاللہ عظیم الشان کا انعقاد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس ذکر خیر کی برکت سے ہم سب کا خیر فرمائے. رب کریم سے دعا ہے اس ذکر خیر کی برکت سے ہم سب کو اور اہل انتظامیہ کو اسی سال مدینہ کے بعد حاضری عطا فرمائے. انشاءاللہ قبلہ حضرت علامہ مفتی آصف مدنی احمد برکات عالیہ اور حضرت علامہ حافظ علی صاحب دیگر احباب اسٹیج پر افروز انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت خطاب شروع ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک حضرت علم عمر میں برکت عطا فرمائے. حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. اپنی نظر تو کرم پر ٹھہر گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی. ہجر نبی میں ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اجازت چاہوں گا. جواب میرے نبی لاجواب میرے نبی لاجواب لاجواب ہے نبی لاجواب ہے نبی لاجواب ہے نبی لاجواب ہے نبی میرے نبی لاجواب
سب سے بالا ہوا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی میرے نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے سب رسولوں سے آیا ہمارا نبی سب رسولوں سے آیا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دیوالا سچا ہمارا نبی میرے نبی لاجواب میرے نبی کچھ عطا کر گا اے میرے صفا والے بھیک کچھ عطا کر گا اے میرے صفا والے التجا والے ہم التجا والے اور چھیڑنا مصطفیٰ والے چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے سید الورا والے سید الورا والے شاہد و سرا والے سید الورا شاہد و سرا والے التجا والے التجا والے سبحان اللہ بڑے فخر سے شعر کو پڑھتا ہوں جب شعر آپ کو سمجھ آئے پھر آپ نے کہنا سبحان اللہ کہ ابن مرتضیٰ نے کہا سن سمر جفا والے ابن مرتضیٰ نے کہا سن سمر جفا والے
کربلا والے آنا ہے نبی ابدا حق ہے کربلا والے آنا ہے نبی ابدا حق ہے کربلا والے التجا خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو آئے یار کے در پر سے جتنے ہیں خطا والے آئے یار کے در پر سے جتنے ہیں خطا والے ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے التجا والے آپ ہیں عطا والے ہی کچھ عطا کرنا اے میرے سخا والے سارے کہہ دینا سبحان اللہ۔ ایک تو بہت فاصلہ بھی ہے اسٹیج اور عوام کے بیچ میں۔ علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، آج شاید سردی کی وجہ سے پبلک ہماری نہیں پہنچی، انشاءاللہ بھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ پبلک یہاں پر کثیر موجود ہوگی، کیونکہ یہ پورا علاقہ اس شاخان میلاد اور اس شاخان غوث پاک کا ہے۔ تو ماشاءاللہ آج ویسے ہی ہفتے کی رات ہے تو لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ بہت طویل محفل ہے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ وقت مناسب پر عشاء کے بعد شروع ہوئی اور وقت مناسب پر انشاءاللہ بہت ہی جلد اپنے عروج پر یہ محفل پہنچے گی۔ ایک مرتبہ پھر اللہ کی رضا کے لیے سب کہہ دیں سبحان اللہ، ایک بار اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو کرسیوں میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ میرے الٹے ہاتھ کی طرف یہ مہمان خاص ہے ماشاءاللہ۔ یہ اگر محفل کے اندر کہیں کرسیاں لگتی ہیں اسٹیج کے علاوہ تو وہاں پر مہمان خاص کو بٹھایا جاتا ہے، تو مہمان خاص بھی سب مل کر کہہ دیں اور عوام کے ساتھ سب مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بلا تاخیر حضرت کا انشاءاللہ کچھ ہی منٹوں میں بیان شروع کریں گے۔ حضرت کو جو ٹائم دیا تھا، حضرت کا بیان کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ اس سے قبل منچ پر حافظ مصطفیٰ صاحب 2 اشعار حاضری کی نیت سے نعت پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا انشاءاللہ آج کے ہمارے مہمان مقرر ہیں، انشاءاللہ بہت ہی پیارا بیان فرماتے ہیں۔ تربیتی یافتہ ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی تربیت ہی ہوتی ہے، بیان سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے تربیتی نشست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت کے بیان سے پہلے حافظ مصطفیٰ صاحب بارگاہ رسالت میں محبت کے پھول نچھاور کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بالکل درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آج کی محفل کے لیے جس کلام کا میں نے انتخاب کیا اس میں ہمارا عقیدہ، ہماری عشق و محبت آقا سے اس کا اظہار ہو۔ میں سب مل کے پڑھیے گا کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنی
کچھ نہیں بات اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں میں ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں میں ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں میں ان کے پلتے ہیں اور اب ہمیں کیا خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ٹوک لیتی ہے آپ کی نسبت پھر چلتے چلتے ہیں سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور کہتے ہیں سبحان اللہ. بلا تاخیر آج کے ہمارے مہمان مقرر حضرت علامہ مولانا محمد آصف مدنی صاحب کو دعوت بیان دینے لگا ہوں میں اس یقین کے ساتھ کہ نعرہ تکبیر میں ایک ہاتھ اور نعرہ رسالت میں دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دیجئے گا. نعرہ تکبیر بھرپور جواب دیجئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت حق جاریہ اشارہ بھی بنایا کرے. نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله يغفر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. قرآن مجید فرقان حمید کی 3 مختلف مقامات سے قرآن عظیم کا کچھ حصہ آپ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ویسے تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے، لیکن بعد میں مجھے یہ موضوع بتایا گیا کہ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات سے متعلق اور آپ کی حیات طیبہ کے چند گوشے نمایاں کرنے اور اس سے حاصل ہونے والے درس سے متعلق اور آج کا جو ہمارا دور چل رہا ہے اس میں ہم آپ کی حیات طیبہ اور آپ کے مبارک کردار سے کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، ہمارا حال کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف
عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بہت مشہور آیت پاک ہے، اور اس آیت مقدسہ کے ضمن میں کئی مرتبہ علماء کرام سے اس آیت سے متعلقہ تفسیری نکات سماعت فرما چکے ہوں گے۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے حرف تنبیہ سے اپنے اس کلام کی ابتدا فرمائی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ادا۔ یہ حرف تنبیہ ہے، اور اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، یا یہ سامع کو، سننے والے کو خبردار کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، یا اس سے کلام کی ابتدا کی جاتی ہے کہ آگے آنے والا جو کلام ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کا، اپنے اولیاء کا تذکرہ آگے فرما رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں حرف تنبیہ ارشاد فرما کر اس مضمون کی اہمیت کو لفظ الا سے واضح فرمایا۔ چنانچہ فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کہیں کسی نقصان کا اندیشہ ہو اور احتیاط کا تقاضا ہو، تو وہاں پر خبردار اور خطرناک کا بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ کہیں پر اگر 1000 وولٹ کا کرنٹ ہو تو وہاں خطرناک خطرہ لکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی اس کی ہاتھ مت لگا دینا ورنہ جان سے ہی چلے جاؤ گے۔ اور آپ نے پیٹرول وغیرہ کے جو ٹینکر چل رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی خطرے کا سائن بنا ہوا دیکھا ہے کہ وہ ڈھانچے کی شکل ہوتی ہے، اسکیلیٹن ہوتا ہے، کھوپڑی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس پہ کراس کا سائن ہوتا ہے، اور وہ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس میں فلیمیبل آئٹم ہے، جلنے والی چیز ہے، تو اس سے ذرا دور ہی رہیں ورنہ یہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو جہاں کسی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں ہم خطرے کا بورڈ لگا دیتے ہیں، تو جہاں ہمیں جان کا اندیشہ اور نقصان ہونے کا امکان ہوتا ہے وہاں ہم لوگوں کو ہوشیار کر دیتے ہیں۔ جہاں ایمان کا اندیشہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کا حرف لفظ ارشاد فرما کر مسلمانوں کو ہوشیار کر دیا کہ اب ایسی بارگاہ کا اور ایسے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں بہت بلند مقام ہے۔ تو خیال رکھنا کہ ان کی بارگاہ میں ادنا سی گستاخی بھی تمہارے تمام تر اعمال کو ضائع اور برباد کر سکتی ہے۔ فرمایا الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ تو بندہ چوکنا ہو جاتا ہے۔ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ ان اولیاء اللہ، حرف ان حرف مشبہ بالفعل ہے عربی زبان میں، اور یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی کلام ارشاد فرمایا، ایک مفرد کلمہ جو پورا جملہ نہ ہو وہ بھی بڑی عظمت کا حامل ہے کہ خالق کائنات کا ارشاد ہے، اور اس خالق کائنات کے ارشاد کے مقابل اور مماثل کون سی شے ہو سکتی ہے؟ مخلوق کا کلام چاہے کتنے ہی بلند درجے پر وہ خالق سے ہمیشہ نیچے ہی رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن عظیم کو پیش فرما کر چیلنج دیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہیں کوئی شبہ ہے اس کلام سے متعلق جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھر میں بیٹھ کر یہ قرآن اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، تو وہ بھی بشر ہیں، اگرچہ بشر کامل ہیں، تم بھی بشر ہو پھر تم بھی بنا کر لے آؤ۔ لیکن چونکہ یہ خالق کا کلام ہے لہٰذا کسی کی یہ جرت نہ ہو سکی، حالانکہ ہزارہ کوششیں کی ہوں گی اور آج بھی یہ کوششیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کے کلام کے مقابل اور مماثل کوئی چیز لا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے پہلے قرآن کے مماثل لانے کا حکم فرمایا کہ چلو یہ چیلنج ہے تمہیں، پھر اس چیلنج کو کم کر دیا کہ چلو 10 صورتیں لے آؤ، پھر اور کم کر دیا اور فرمایا ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، پھر اور کم کر کے فرمایا اس قرآن کی ایک بات جیسی، ایک آیت جیسی آیت بنا کر کے لے آؤ۔ لیکن کون لا سکتا ہے؟ بہرحال خالق کا کلام، اس کے معانی اور مفاہیم اور اس کی عبارت اور اس کا مفہوم اتنا جلیل القدر ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر ہم اس قرآن عظیم کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اللہ کے کلام کی تجلی بھی ویسی ہی ہے جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی تجلی ہے۔ کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی،
کر سکتے، لیکن چونکہ بڑے جلیل القدر نبی ہیں، بڑے اللہ کے پیارے نبی ہیں اور بڑا مقام رفیع اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو ہم اس پہاڑ پر ایک تجلی فرماتے ہیں، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو تم بھی دیکھ سکو گے۔ تو ڈائریکٹ تجلی نہیں فرمائی بلکہ ریفلیکشن دیکھنے کا کہا کہ میں پہاڑ پر تجلی اتارتا ہوں، تم اس پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو تم بھی میرا دیدار کر سکو گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تو وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کے نور سے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ تو جیسی اللہ کی ذات پاک کی تجلی ہے ویسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذاتی، صفت کلام کی تجلی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اس کلام کو پہاڑ پر اتار دیتا تو وہ اللہ کے اس کلام کے جلال کی تجلی کو برداشت نہ کر سکتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ موسیٰ علیہ السلام تمنا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، لیکن وہاں لن ترانی آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہو، اور اللہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہی غیر محتاج ہے، وہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو بتائیے تعریف پھر کس کی ہونی چاہیے؟ حمید کون ہونا چاہیے؟ محتاج حمید ہونا چاہیے یا محتاج حمید ہونا چاہیے؟ تو اللہ ہی نے اس کا جواب دے دیا کہ تم فقیر ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں تمام کے تمام محتاج ہو، واللہ هو الغنی، اور اللہ ہی غیر محتاج ہے اور حمید ہے، تمام خوبیوں سے سرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک وہ ہے کہ جو تمام کمالات کا حامل اور تمام صفات کمال سے متصف ہے۔ تو اس غنی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو فرمایا لن ترانی، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے لن ترانی، اے موسیٰ آپ ہرگز میرا دیدار نہیں کر سکتے، اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ جب پیارے مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو کہا جاتا ہے ادن منی یا محمد، ادن منی یا محمد، ادن منی یا محمد، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اس قدر قرب پیارے مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ایسا جلیل القدر کلام ہے کہ نہ اس کے الفاظ جیسی ترتیب کوئی لا سکتا ہے، جب الفاظ جیسی ترتیب پر مشتمل کوئی کلام نہیں لا سکتا، حالانکہ عربی بولنے والے ایک سے ایک فصیح و بلیغ آج بھی پائے جاتے ہیں، تو کیا عربی کے چند جملے کو لکھ کر نہیں لا سکتا؟ لیکن ایک عربی کے عام آدمی کے لکھے ہوئے جملوں کو جب آپ قرآن عزیز کے مقابل رکھیں گے تو فرق بالکل واضح اور عیاں ہو جائے گا کہ یہ مخلوق کا کلام ہے اور یہ خالق کا کلام ہے۔ تو اس کلام مقدس میں اللہ فرماتا اننا حرف حروف مشبہ بالفعل میں سے تاکید کے لیے آتا ہے بے شک۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر سادہ جملہ بھی بغیر تاکید کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیتا تو خالق کا کلام ہے بڑی عظمت کا حامل ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ پیدا ہوا ہے کہ بھائی جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں واقعی اللہ کے دوستوں کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، واقعی ایسا ہے؟ تو ہم تاکیدی کلام اس وقت لے کر آتے ہیں جب سامع جو ہے شک و شبہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ میں کہوں یار زید آ گیا ہے، سامنے والا کہے کہ یار آ گیا ہے، اب یہ شبہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اب میں کہوں اللہ کی قسم آ گیا ہے، تو بتائیے زید آ گیا ہے اور واقعی آ گیا ہے، اللہ کی قسم آ گیا ہے، ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب میں تاکیدی کلام لے کر آؤں گا تو سامنے والے کے دل میں اگر ذرہ برابر اس کی حقانیت سے متعلق کوئی شک و شبہ ہوگا تو اس تاکیدی کلام سے وہ شک و شبہ باہر نکل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی عظمت اور شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں حاصل شدہ مقام قرب کو جب بیان کرنا چاہا تو حرف تاکید سے ابتدا فرمائے الا اننا بلا شبہ۔ تو اب تمہارے دل
میں کوئی شک و شبہ کسی درجے میں بھی ہو، یہ واقع حقیقت اللہ کے کوئی دوست بھی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں انہیں اتنا مقام قرب حاصل ہو گیا کہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہو گئے. تو یہ حرف مشبہ بالفعل اس بات کی دلیل بن رہا ہے کہ تم خاطر جمع رکھو اور کسی طرح کا بھی شک و شبہ اگر تمہارے دل میں ہے تو اسے نکال دو. الا خبردار، اننا بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم نہیں ہے ان پر کوئی خوف، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ لا برائے نفی جنس کہلاتا ہے عربی زبان میں، یعنی جس پر داخل ہوتا ہے اس کے ہر فرد کی نفی کے لیے آیا. جیسے آپ قرآن عظیم کی ابتدا میں پڑھتے ہیں لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ لا بھی جو ہے لا نفی جنس کا ہے اور یہ اس وقت ریب پر داخل ہے، اور ریب کا ترجمہ ہے شک. تو شک کے جتنے بھی افراد ہوں، بڑے سے بڑا شک و شبہ لے لیں اور شک کا ایک ذرہ لے لیں، یہ لا وہ لا ہے کہ جس پر بھی داخل ہو جائے ہر فرد کی، ہر ذرے کی، ہر سطح پر اپنے مدخول کی نفی کے لیے لایا جاتا ہے. یہ لا جس پر بھی داخل ہو جائے پھر اس کا کوئی بھی فرد نہیں پایا جاتا. فرمایا لا ریب فیہ کہ ذرہ برابر سے لے کر بڑے سے بڑا جو بھی شک و شبہ ہے وہ اس کتاب کے بارے میں نہیں پایا جا سکتا. لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب تو ہدایت دینے والی ہے متقین کو. اسی طرح سے یہاں پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا کہ خوف کا کوئی ذرے سے لے کر اعلیٰ ترین خوف آپ تصور کر لیں، اللہ کے ولی کو کسی چیز کا اندیشہ ہے. ولا هم یحزنون، اب یہ لا یحزنون پر داخل ہو رہا ہے، نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے، نہ خوف ہوگا اور نہ ہی حزن ہوگا. یا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کے دوست اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ کون ہے اور اللہ کے دوست کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں ہمارا مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ کسی کو پوچھا جائے کہ بھائی ذرا لفظ اللہ کا معنی تو بتا دو، تو وہ نہیں بتا سکتا. لفظ اللہ کا مطلب کیا؟ لفظ اللہ کا معنی اللہ کیا ہوگا؟ واحد لا شریک. اس طرح وہ تکے لگانے کی کوشش کرے گا. تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ مسلمانوں کو کی اکثریت سے اگر پوچھا جائے کہ لفظ اللہ کا معنی کیا ہے تو وہ بتا نہیں سکیں گے. دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے محبت کا، اللہ کے لیے جان دینے کا، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا، لیکن حال یہ ہے کہ لفظ اللہ کا معنی کیا ہے وہ مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. تو پہلے یہ سماعت فرما لیں کہ لفظ اللہ کا معنی ہے واجب الوجود، تمام صفات کمال کا جامع اور ہر عیب و نقص سے پاک و صاف. واجب الوجود، واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے وجود کا کوئی سبب نہ ہو اور وہ خود ساری کائنات کے وجود کا سبب ہے. بتائیے اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ نہیں. اللہ کے وجود کا کوئی سبب نہیں ہے اور ساری کائنات اللہ کے وجود کا سبب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کن کا فیض نظر آ رہا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرما لے تو فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جائے. کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا کوئی سبب نہیں ہے لیکن ہر شے کے وجود کا سبب اللہ ہے. اس معنی کو کہا جاتا ہے واجب الوجود. اب آپ بتائیے واجب الوجود کا جب معنی آپ کو پتہ چل گیا تو بتائیے اللہ کے سوا کسی اور پر واجب الوجود بول سکتے ہیں؟ اللہ کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ پہلے نہیں تھا، بعد میں پیدا کیا گیا. صرف ہمارے رب کریم کی ذات موجود تھی. تو واجب الوجود صرف اللہ کی ذات پاک ہی پر بولا جا سکتا ہے. تو وہ واجب الوجود تمام صفات کمال کا جامع، تمام خوبیوں والا اور ہر عیب اور نقص سے پاک و صاف.
اسی کی تائید کے لیے میں نے سورہ جمعہ کی ابتدائی آیت پڑھی جس میں